مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کے اندر آج بھی خوش ہوں گے۔ اور میرے عزیزوں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو زندگی پاتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، اور جب ہمارے پاس برکت ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ بے شک ہم دکھ میں ہیں، سکھ میں ہیں، ہم بابرکت ہیں۔ آج میرے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا کسی بھی حالت میں ہیں، آپ خداوند کے اندر خوش ہیں اور بابرکت ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے ہم اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں، اور یہ میسج، یہ پیغام آج ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یعنی کہ جب ہم اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں یا سالگرہ مناتے ہیں، میں آج ان لوگوں کو وش کرتا ہوں ہیپی برتھ ڈے جن کا آج سالگرہ ہے، کیونکہ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ تم اپنے برتھ ڈے کی خوشی میں جو ہے اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہو۔ ہمارا ٹاپک ہے لانگ لائف، یعنی کہ لمبی زندگی، کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو ایک لمبی زندگی کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے، اور میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 11ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ ایک بار پھر اس کو پڑھتا ہوں، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس خدا کی برکات ہے، جن لوگوں کے پاس خدا کا کلام ہے، حکمت ہے، وہ لوگ جو ہے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ان کی عمر بڑھے گی اور وہ بابرکت ہوں گے۔ ہم خدا کے کلام سے کئی لوگوں کے متعلق اگر بات کریں تو نبیوں کی بہت ساری عمریں ہوئیں، انہوں نے ایک بہت لمبی زندگی حاصل کی، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے تھے۔ اگر آج ہم بھی خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر ہم بھی ایک لمبی زندگی پا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم برتھ ڈے کو سیلیبریٹ بہت کرتے ہیں، سالگرہ کی خوشی مناتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی میرے پاس تھوڑی ہو، یا چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، سیکنڈز کی۔ میرے عزیزوں، ہم اس چیز کو ہمیشہ بھولے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی برتھ ڈے کو خدا کے کلام کے مطابق مناتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی برتھ ڈے وہ خدا کے حکموں سے، خدا کے کلام کے برخلاف مناتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔
ہم کس طرح مسیح یسوع میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جب ہم یسوع مسیح میں آگے بڑھیں گے تو ہم بابرکت ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، میری بدولت خدا اپنے متعلق سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اس کی بدولت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے، اگر ہمارا ایمان یہوہ خدا پر ہے، خدائے ثالوث پر ہے، تو میرے عزیزوں، خدا ہماری عمر کو بڑھائے گا۔ اور اگر ہمارا ایمان مسیح پر نہیں ہے تو ہماری عمریں کم کر دی جائیں گی۔ اور اس کے لیے لفظ جو ہے، جو ایکچول زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، خوکما، اور اگر اس کے ہم میننگز دیکھیں، مطلب دیکھیں، تو اس کے کئی مطلب ہیں، اور پہلا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے حکمت، وزڈم، یعنی کہ وزڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ بہت سارے حکیم، جن کو حکیم کہا جاتا ہے، حکیم حکمت سے لفظ ہے، جن کے پاس یعنی کہ دانش ہے، دانشور ہے، جن کو ہم پنجابی زبان کے اندر سیانے بھی کہتے ہیں کہ یہ سیانے ہیں جی۔ تو خدا کا کلام کن لوگوں کو سیانہ یا دانشور کہتا ہے؟ وہ لوگ جو خدا کے کلام سے بھرے ہوئے، جو خدا کے روح سے بھرے ہوئے، وہ لوگ حکمت حاصل کر چکے، ان کی زندگی کے اندر برکت ہے، اور خدا کا کلام حکمت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دانشور بنیں، اگر ہم اس کتاب کی مصنف کی بات کریں تو میرے عزیزو، سلیمان بادشاہ وہ اس کتاب کا مصنف ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والا ہے، اور کہتا ہے کہ خداوند کا خوف ہی علم کا شروع ہے۔ اگر ہم خداوند کے خوف کے اندر رہتے ہیں تو پھر ہم بابرکت ہیں، اور ہمارے پاس حکمت ہے، اور پھر یعنی کہ جنگ میں مہارت، سکل، یعنی کہ اس کا ایک اور مطلب ہے اسپرچولی طور پر، یعنی کہ جنگ میں مہارت، یعنی کہ ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے والے سپاہی، ہمیں ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے والے سپاہی، سولجرز بننا ہے، تو ہی ہم اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں۔ بے شک عمر خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہمیں برکتیں دیتا ہے، وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہر شخص جو ہے ایک جنگ کے اندر ہے، اور میں نے اس میسج کو بیان کیا پچھلے اپنے ایپیسوڈز میں کہ روحانی جنگ، اسپرچل وارفیئر، یعنی کہ ہم ہر ایک شخص ایک جنگ کے اندر ہے، ابلیس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ خدا اور ابلیس کے فرشتے، یعنی کہ ہم خدا کے لوگ اور ابلیس کے لوگ ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس حکمت ہے، ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، تو میرے عزیزوں ہم بابرکت ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے، ایک مطلب ہے انتظام میں حکمت، وزڈم ان ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ خدا کا بندہ سلیمان
اس نے جو ہے انتظام میں بھی حکمت حاصل کی. اس نے خدا کی ہیکل بڑی خوبصورتی سے بنائی. خدا نے اس کو حکمت دی, خدا نے اس کو زندگی دی, خدا نے اس کو جو ہے روپے پیسے سے بھر دیا, خدا نے اس کو کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی. لیکن آج ہم اس بات کو نہیں سوچتے اور ہم خدا سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہماری زندگی پریشانیوں کے اندر چلی جاتی ہے, ہماری زندگی اور مشکلات کے اندر رہتی ہے. لیکن جب ہم اپنے فیصلے خدا پر چھوڑتے ہیں تو خدا ہی ہمارا منصف ہے, انصاف کرنے والا ہے, اور وہ ہمیں برکت سے بھر دیتا ہے. اور پھر اس لفظ کا ایک اور مطلب ہے اخلاقی اور مذہبی, یعنی کہ ایتھیکلی اینڈ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے. ہمیں اخلاقی طور پر بھی جو ہے برکت حاصل ہوتی ہے, ہمارا اخلاق بڑھ جاتا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں, محبت سے پیش آتے ہیں. یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میری بدولت ہوگا, اگر تو ایسا کرے گا تو تو برکت پائے گا. میرے عزیزوں, اس کے لیے ہم خدا کے کلام سے ریفرنس ایک دیکھیں گے, اور اس کی بالکل اسی بات کی پچھلی آیت یعنی کہ 10ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں. خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے, اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے. یعنی کہ جب ہماری زندگی کے اندر خداوند کا خوف ہے, خداوند کا ڈر ہے, تو ہم حکمت پاتے ہیں. اور خدا کا بندہ سلیمان لکھتا ہے کہ حکمت کا شروع ہے, وہی سٹارٹ ہے. سب سے پہلا یعنی کہ سٹارٹ آف پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ خداوند کا خوف, خداوند کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا ہے, تو ہم حکمت حاصل کر سکتے ہیں. اور حکمت میرے عزیزوں یعنی کہ خدا کا کلام, اور اس سے بھی اگر ہم ایک لفظ دیکھیں تو سب سے بڑا جو ہمارا منصف ہے یعنی کہ خدا. اگر جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, اور خدا کا کلام خدا کو ظاہر کرتا ہے. یہی ہمارا کلام ہے, برکت پانے والا ہے. اور میرے عزیزوں پھر لکھا ہے اس قدوس کی پہچان فہم ہے. اس قدوس کی پہچان جو ہے, اس پاک نام کی پہچان ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. فہم کا مطلب پہچان یعنی کہ انڈرسٹینڈ, سمجھ, یعنی کہ ہم سمجھ رکھتے ہیں, ہمیں سمجھ بوجھ آ جاتی ہے. اکثر لوگ اگر کسی کو کچھ نہیں زیادہ نالج ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں اسے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں تو خدا آپ کو ہر طرح سے برکت دیتا ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے, آپ کی زندگی کو بڑھاتا ہے, آپ کو قوت سے بھر دیتا ہے. یہ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں, یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اور یعنی کہ ہمیں اس کی بدولت ہی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. میں اکثر ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ کوئی فادر, کوئی بشپ, کوئی پادری آپ کو یعنی کہ نجات نہیں دے سکتا. اگر نجات ہے تو وہ صرف خدا کے کلام سے, خدا کے روح سے. ہم سب جو ہے
بے شک آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن نجات ہم نہیں دے سکتے، یعنی کہ ایک حتمی فیصلہ ہم نہیں دے سکتے کہ آپ نجات پا چکے۔ نجات یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آج صرف اور صرف اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خدا میں پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح ایک درخت اپنی جڑوں کو زمین کے اندر مضبوط کرتا ہے، زمین کے اندر پھیلاتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی روٹس کو، اپنی جڑوں کو خدا کے اندر پھیلانا ہے۔ جب ہماری جڑ مضبوط ہوگی، ہماری روٹس مضبوط ہو جائیں گی، تو جس طرح ایک پیڑ کئی سالوں تک زندہ رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی خدا سے زندہ رہیں گے۔ یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا روح ہے، اور آپ کو وہ اسی طرح پھیلانا اور بڑھانا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اکثر آپ نے درخت دیکھے ہوں گے، کئی درخت بہت جلد بڑے تھوڑے عرصے میں قد بڑھا لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، جو تھوڑے عرصے میں قد بڑھاتے ہیں ان کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو میرے عزیزوں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ خدا کے کلام سے صرف اپنے آپ کو بھرنا شروع کیجیے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو بھریے۔ ایک ہی دفعہ اگر آپ کہیں گے کہ میں سارا کھا لوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ اس درخت کی مانند ہیں جو تھوڑے عرصے میں بڑھ جاتا ہے اور پھر جلد ہی سوکھ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی جڑوں کو خدا کے اندر پھیلائیں گے، مضبوط کریں گے، تو وہ آپ کو بہت برکتیں دے گا۔ یہی خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ میری بدولت تم حاصل کرو گے۔ آج ہمیں اس کی بدولت سب کچھ حاصل کرنا ہے، کسی اور شخص کی بدولت آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ بے شک آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت امیر ترین شخص آ جائے، لیکن وہ بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میرا خداوند یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ یہ اس کی بدولت کام ہے، اس کی بدولت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس کی بدولت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر جتنے بھی معجزات ہوئے وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا ثالوث کے وسیلہ سے۔ نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا صرف خدا کی بدولت۔ ان کے پاس اپنی کوئی خوبی، کوئی لیاقت نہیں تھی۔ یہ حکمت ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ برکتیں ہیں، یہ زندگی ہے۔ آج اپنی زندگی کو صرف خداوند کے اندر میرے عزیزوں پھیلائیے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کیجیے۔ خدا کا کلام سب کچھ دے سکتا ہے۔ اور پھر اگلا لفظ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور لکھا ہے تیرے ایام، اور ایام کے لیے لفظ عبرانی زبان کا یوم استعمال کیا گیا ہے، اور انگلش میں اس کا مطلب ڈے، دن۔ اردو میں اگر ہم اس کا دیکھیں تو دن، وقت، سال، یعنی کہ وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیرے ایام کیا ہوں گے، کم ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، جہاں پر دو صورتحال ہے، دو کائنڈس ہیں، دو صورتیں ہیں، یعنی کہ ایک تو اگر آپ خدا کے کلام سے دور ہیں، منحرف ہیں، تو پھر میرے عزیزوں
आप कुछ नहीं कर सकते, आप खत्म हो जाएंगे। और लिखा है कि तेरे अयाम फट जाएंगे। यानी कि अगर हम इसके लिए जो है रेफरेंस देखते हैं, इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करते हैं। लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर। खुदा का कलाम सिखाता है कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर। यानी कि खुदा सिखा रहा कि मेरी तालीम को, मेरे हुक्मों को, मेरी शरीयत को, मेरे लॉ को फरामोश मत करो। अगर हम फरामोश करते हैं तो फिर मेरे अजीजों हम अपनी जिंदगी को खो बैठेंगे। लिखा है कि बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानने का मुंतजिर। हमारा दिल भी चाहता है कि हम खुदा के हुक्मों को माने, लेकिन हमारा यानी कि मुखालिफ अबलीस वो नहीं चाहता कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। आज मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के हुक्मों को माने तो फिर अपने आप को खुदा में ले आइए। खुदा को मौका दीजिए कि वो आपकी जिंदगी में काम करे, वो आपके साथ, वो आपकी रहनुमाई करे, वो आपको बरकतों से भर दे, वो आपको जिंदगी से भर दे। और खुदावन जब चाहता है तो वो आपको बेबहा बरकतें देता है। और उसके हुक्म यानी कि पूरा कलाम उसका हुक्म है, उसके हुक्म है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम जिंदगी पा सकते हैं, हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, उम्र की दराजी हासिल कर सकते हैं। आगे उम्र की दराजी के मुताबिक लिखा, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। यानी कि हम बाबरकत हो जाएंगे। हम खुदा से अगर मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, बेशक खुदा तो हमसे प्यार करता है और उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्शा कि हम उस पर ईमान लाए, बरकत हासिल करें, जिंदगी पाए। और खुदा हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई जान भी हलाक हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक जान बरकत पाए और लंबी जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों, लिखा है कि उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। इस दुनिया के अंदर भी आपकी जिंदगी उम्र बढ़ जाएगी और आगे जाकर भी आपकी उम्र हमेशा रहने वाली है। बेशक जो लोग गुनाह करते हैं उनको भी जिंदगी तो दी जाएगी, लेकिन मेरे अजीजों उनकी जिंदगी दोज़ख के अंदर होगी। और जो खुदा से प्यार करने वाले हैं उनको भी जिंदगी दी जाएगी, लेकिन वो एक यानी कि अच्छे इलाके के अंदर होंगे, फरदौस के अंदर होंगे, ठंडे इलाके के अंदर होंगे। ठंडे इलाके से मुराद यानी कि दोज़ख के अंदर आग है, गर्मी है, तपश है। और जहां पर हम तपश को बर्दाश्त नहीं करते, अगर सूरज की रोशनी ज्यादा हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है
کہ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا سے معافی مانگنی ہوگی، خدا کے پاس آنا ہوگا۔ عمر کی درازی تو میں جانتا ہوں کہ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے اس دنیا کے اندر ایک بہت لمبی عمر ملے، اور وہ اپنی جو لوگ خدا سے پیار کرنے والے ہیں ان کے ایمز، ان کے گولز فرق ہیں، اور جو لوگ خدا سے پیار نہیں کرتے ان کے ایمز اور گولز ان کے فرق ہیں۔ لیکن ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک لمبی زندگی حاصل کروں، لیکن آج خدا کا کلام آپ کو سکھا رہا ہے اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو پھر اس کے حکموں کو مان لیجیے، اس کے کلام کو جان لیجیے، اس کی باتوں پر غور کیجیے۔ اس کی باتیں ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہیں۔ جب ہم 4 لوگ یا رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے درمیان خدا کی باتیں شروع ہو جائیں تو پھر ہم میرے عزیزوں تھک جاتے ہیں، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بور نہیں ہونا۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں انٹرسٹ لیجیے، دلچسپی حاصل کیجیے، آپ کو زندگی ملے گی، آپ کو قوت ملے گی، اور آپ کی زندگی کے ایام بڑھ جائیں گے، آپ کے یوم بڑھ جائیں گے، آپ کی زندگی خدا کے اندر مضبوط ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو، اس سے اگلا لفظ ہے بڑھ، اور اس کے لیے انگلش میں ترجمہ ہے ملٹی پلائڈ، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے رابا، یعنی کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم میری بدولت برکت چاہتے، اپنے یوم کو بڑھانا چاہتے، تو پھر خدا میں ہو جاؤ۔ اور اس کا مطلب ہے عظیم بننا۔ میرے عزیزوں، ملٹی پلائی، جو لوگ میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ملٹی پلائی کے سوال ہوتے ہیں تو میرے عزیزوں جب ہم انہیں ملٹی پلائی کرتے ہیں، یعنی کہ 2 4، یعنی کہ ہم اس کو پلس کر رہے ہیں، یعنی کہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور خدا کا کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ بڑھنا چاہتے، اگر آپ زندگی پانا چاہتے، اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو، ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہو، تو پھر خدا کے حکموں پر عمل کیجیے، اور خدا آپ کو عظیم بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے عظیم بننا، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ایک گریٹ مین بن جائے۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام سے بھریں گے، اپنے آپ کو بھر لیں گے، تو پھر ایک گریٹ مین بن سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہے بہت زیادہ، بیکم مینی، آپ بہت زیادہ ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کی زندگی کے سال جو ہے ملٹی پلائی ہوں گی۔ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں خدا آپ کو بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے لارج، بڑھنا، اور میں نے مثال دی ایک درخت کی کہ آپ لارج ہوں گے، یعنی کہ بڑھیں گے، جس طرح ایک درخت بڑھتا ہے آپ بھی درخت کی مانند بڑھتے جائیں گے، آپ کی زندگی کے یوم بڑھا دیے جائیں گے۔ اور ابنڈنس، کثرت، یعنی کہ آپ کثرت کے ساتھ جو ہے بڑھیں گے،
اور خدا کا کلام آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. اور ایک مطلب ہے نرش، پرورش، یعنی کہ ہمیں پرورش پانی ہے. ہمیں خدا کے کلام کے مطابق نرشمنٹ حاصل کرنی ہے. اپنی پرورش کو جو ہے خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے، تو ہم زندگی پا سکتے ہیں. آج میرے عزیزوں، خدا کا کلام آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں بڑھنا چاہتے تو پھر آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریے. اور اس لفظ کے لیے میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے اس کلام کو بیان کیا. متی کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. یعنی کہ اس آیت کا مطلب تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے خدا کا کلام ہے. اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، بے شک ایک آیت ہے، یہ 2 آیات ہے یا 10 آیات ہے، اگر آپ نے سیکھی ہیں تو آپ کو اور زیادہ برکت دی جائے گی، آپ کو اور زیادہ ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ آپ کو زیرو ہی رہنا پڑے گا. اور بے شک میرے عزیزوں، خدا کسی کو زیرو نہیں رکھنا چاہتا. خدا نے ہر ایک شخص کو بے شک اتنا دیا ہے، یہ اتنا دیا ہے، یا جتنا بھی دیا ہے خدا نے سب کو دیا ہے. اور لیکن ہم اس کو بڑھاتے نہیں ہیں. یسوع مسیح نے جو ہے ایک ٹیلنٹس کی، توڑوں کی مثال دی. یعنی کہ وہاں پر خدا نے سب کو جو ہے، یعنی کہ اس نے ایک مثال دی. لیکن میں اگر کہوں یا خدا کا کلام اگر کہے تو بات یہ ہے کہ خدا نے سب کو ٹیلنٹ دیا ہے، خدا نے ہر ایک کو ہنر دیا ہے. تو میرے عزیزوں، اگر ہم اس ہنر کو، اس ٹیلنٹ کو بڑھاتے ہیں تو پھر یہ آیت ہم پر مکمل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں اور زیادہ دیا جائے گا، ہم اور زیادہ بڑھ جائیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس جو دیا ہے، جس طرح ایک توڑے والے نے کیا، اس نے جا کر زمین کے اندر گڑھا کھودا اور اس کے اندر دبا دیا. اور یعنی کہ ہم بھی اپنے میموری کے اندر، اپنے برین کے اندر ایک گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے اندر خدا کے حکم کو، خدا کے حکموں کو جو ہے اس کو کھو چکے ہیں، اس کو دبا چکے ہیں. لیکن اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھے اور ہم برکت پائیں تو اس توڑے کو نکالیے اور اسے جو ہے خدا کے یعنی کہ آگے رکھیے. اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کر دیجیے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیجیے، خدا کی تابعداری میں لے آئیے تو خدا آپ کو برکت دے گا. خدا آپ کی زندگی کو بڑھائے گا، خدا آپ کو بڑھائے گا، آپ کے بچوں کو بڑھائے گا، آپ کی وائف کو، آپ کے پیرنٹس کو، اور آپ کے بڑوں کو، آپ کے جتنے بھی قریب کے لوگ ہیں، آپ سب کو وہ بڑھائے گا. لیکن اگر آپ کا ہی ایمان نہیں ہے تو پھر میرے عزیزوں کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری پرورش ہی اس طرح کی ہونی چاہیے تو ہم بڑھیں گے. اور جس کے پاس یعنی کہ نہیں ہے، جس جو دبا چکے ہیں، اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. بے شک میرے عزیزوں، اس سے لے لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی میموری کے اندر اس کو لاسٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں
تو پھر میرے عزیزوں خدا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیجیے. اور آگے ہم لفظ سیکھتے ہیں یور لائف، تیری زندگی. خائے عبرانی زبان کا لفظ ہے خائے، اور اس کے بھی میرے عزیزوں کچھ میننگس ہیں. تیری زندگی یعنی کہ زندہ، زندگی کا مطلب ہے زندہ. بے شک میرے عزیزوں کچھ لوگ زندہ تو ہیں، جسمانی طور پر وہ زندہ ہیں، لیکن وہ روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں. میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جاگ جائیے، زندہ ہو جائیے. خدا آپ کو زندہ کرنا چاہتا، خدا آپ کو مرے رہنے نہیں دینا چاہتا. آپ کی برتھ ڈے کا، آپ کی سالگرہ کا یہی پرپس ہونا چاہیے کہ مجھے خدا میں زندہ رہنا ہے، مجھے خدا کے وعدوں پر عمل کرنا ہے. اور پھر ایک مطلب ہے گرین، سرسبز، یعنی کہ وہ سرسبز ہو جائے گا. اور پھر ایک اور لفظ کا، اس لفظ کا مطلب ہے فریش، تازہ، یعنی کہ وہ تازہ ہو جائے گا. اور ریوائونگ، بیداری، وہ بیدار رہے گا، وہ جاگا رہے گا. اور اس کے لیے جو ہے ہم ایک ریفرنس دیکھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب اس کا 112واں باب اس کی 6 آیت پر لکھا ہے کہ اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، وہ کبھی ہلے گا نہیں، تھر تھرائے گا نہیں، کانپے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، خوف نہیں کھائے گا، اور خدا اس کو گرائے گا نہیں. میرے عزیزوں آج خدا آپ کو چاہتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. جو اس نے پیار کیا ہے دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. اس کی عاشقی کے آگے کوئی شخص نہیں ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عاشق ہے، یہ عشق کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو جو عشق، پیار خدا نے ہم سے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. آج خدا سے جو ہے بات کیجیے، خدا آپ کی بات کو سننا چاہتا ہے، خدا آپ کو سننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی. اس کی یادگار، صادق یعنی کہ جو خدا سے پیار کرنے والا ہے وہ شخص صادق ہے، نام کا صادق نہیں. جو خدا سے پیار کرتا ہے وہی صادق ہے، اور اس صادق کی یادگار ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہے گی. آج خدا سے پیار کیجیے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کی یاد کو کبھی نہ مٹنے دے گا، ختم نہیں ہونے دے گا. جو لوگ خدا کے اندر ہیں وہ ان کی یادگار ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کی زندگی جو ہے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، سرسبز رہے گی. آج میرے عزیزوں اپنی زندگی کو خدا کے حضور لے کے آئیے. اور پھر لکھا ہے تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. میرے عزیزوں خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ اس کے سال زیادہ ہو جائے، آپ کے سال بڑھ جائیں گے،
खुदा ने जो है बहुत सारे लोगों को बढ़ाया, बरकत दी। वो आपको भी बढ़ाना चाहता है, वो आपको इंक्रीज करना चाहता है, वो आपको और ज्यादा जो है अपने आप के अंदर देखना चाहता है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। और इससे अगली आयत को हम अगर देखें, इसी आयत का पहली यानी कि 10वीं आयत के अंदर बरकत है और 14वीं आयत के अंदर जो है लानत है। देखते हैं, अगर तू दाना है तो अपने लिए, और अगर तू ठठाबाज है तो खुद ही भुगतेगा। यानी कि इस आयत के अंदर दो लोगों का बयान है, जो दाना है, दानिश्वर हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं, और जो ठठाबाज है उसके लिए है कि तू खुद ही भुगतेगा, यानी कि आप सजा हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, ये आयत हमें सिखाती है कि फैसला हमें करना है, फैसला हमारे हाथ में है। अगर हम दानिश्वर हैं तो हम बरकत पाएंगे, और अगर हम ठठाबाज हैं तो हम सजा हासिल करेंगे। आज हम इस कलाम से लेसन हासिल करते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को बढ़ाना है। हम एक लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, लंबी जिंदगी चाहते हैं। अगर लंबी जिंदगी चाहते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। वो आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा, महफूज रखेगा। वो आपको दिल से जो है कबूल करता है। आपके दिल को कुछ ना होगा, आपके जिगर को कुछ नहीं होगा, आपकी किसी भी जिस्म को कुछ नहीं होने देगा। वो हर तरह की बीमारियों से बचाता है, छुड़ाता है और शिफा देता है। बेशक अबलीस हमारे जिस्म को खराब कर रहा होता है, लेकिन खुदा हमारे जिस्म को रिकवर करता है, शिफा देता है, कुव्वत देता है। आज मेरे अजीजों, ये मैसेज दुनिया के हर एक शख्स के लिए है, क्योंकि दुनिया का हर एक शख्स अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है, मनाता है। और मैं चाहता हूं कि आप सारे ही अपनी सेलिब्रेशन के मौका पर सिर्फ खुदा को दावत दीजिए और खुदा को ही बढ़ाइए, उसको अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। वो आपकी ज़िंदगी को बढ़ाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर ख़ास बरकत हो। आमीन। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के बाप, यीशु मसीह मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज का कलाम मुकद्दस बेशक हमारी ज़िंदगी में एक बाबरकत रहा, पुरफजल रहा खुदा। और मैं चाहता हूँ कि तू ही अपना फजल और रहम कर और हमें कुव्वत से, ताकत से भर दे खुदा, ताकि हम तेरे ही नाम की शुक्रगुजारी कर सकें खुदा। और खुदावंद, आज हमारी बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना खुदा। जितनी मेरी बहनों ने, भाइयों ने ये कलाम मुकद्दस सुना है, इस कलाम के वसीला से बड़े लोग बरकत पाते हैं और पाए खुदा यीशु मसीह, क्योंकि ये कलाम तेरा है खुदा, और तू ही अपने काम को करने वाला है खुदा। बहुत सारे लोग इस पर अमल करें और खुदा यीशु से अपनी जिंदगियों को बढ़ाएं खुदा यीशु से। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, जिन लोगों के पास खुदा कुछ भी नहीं है तो उनको और ज्यादा देकर, तो लोग बीमार हैं तो उनको शिफा देकर, जिंदगी दे, कुव्वत दे खुदा यीशु से, बरकत दे खुदा, यीशु के नाम से चाहता हूँ। आमीन।